بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج اس ہستی کی شہادت کا دن ہے کہ جس نے جاتے جاتے بھی یتیموں کے لیے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بیٹے حسن، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا ضرور خیال رکھنا، اللہ کی تقوی اختیار کرنا، نماز سے غافل نہیں ہونا اور دنیا سے دل نہیں لگانا۔ اس امام کے لیے جس امام کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک امتحانوں میں گزری، کہ ایک روایت میں امام علیہ السلام اپنے ان امتحانوں کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا رئیس، یہودیوں کا سردار امام علیہ السلام کے پاس آیا کہ جب مولا جنگ نہروان سے واپس کوفہ آ چکے تھے اور مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو یہودیوں کا سردار آ کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر، اے مومنوں کے سردار، ہم نے اپنے کتاب میں یہ پایا ہے کہ جو بھی نبی اس دنیا پر آیا اور جب یہاں سے رخصت ہوا تو اس نے اپنا وصی بنایا ہے، لیکن اس کو وصی یوں ہی نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصیاء سے، ان اولیاء سے، ان نائبین انبیاء سے امتحانات لیے ہیں۔ تو کیا آپ جو وصی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا آپ نے بھی وہ امتحانات دیے ہیں؟ تو امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے یہودی بھائی، روایت میں جو ہے یا اخل یہود، اے یہودی بھائی، نہ کہے یا اخی الیہود، جسے ترجمہ کیا جاتا کہ اے میرے یہودی بھائی۔ یہ بلاغت اور فصاحت کی دیکھیں تقاضا ہے کہ امام علیہ السلام نے یہودی کو صرف کہا ہے کہ یہودی بھائی، نہ کہ اے میرے یہودی بھائی۔ ان دو اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں یا اخل یہود، اے یہودی بھائی، اگر میں تمہیں ساری تفصیل دوں اور میں تمہیں ان تمام مقامات سے آشنائی کرواؤں تو کیا تم اسلام لے آؤ گے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ ہاں، بلا شک میں اسلام لے آؤں گا۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، قال له علی علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یمتحن الاوصیاء فی حیات الانبیاء فی سبعۃ مواطن، کہ بتحقیق اللہ تبارک و تعالی اوصیاء کا امتحان جب انبیاء حال حیات ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں 7 مقامات پر ان کا امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ لیبتلی طاعتہم، تاکہ ان کی اطاعت کا امتحان لے، کہ دیکھیں کہ یہ وصی اپنے نبی کی کتنی اطاعت میں ہیں۔ فَإِذَا رَضِيَ طَاعَتَهُمْ، جب اللہ ان کی اطاعت سے راضی ہو جاتا ہے، وَمَحْنَتَهُمْ، اور ان کے امتحانوں سے راضی ہو جاتا ہے، أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان انبیاء کو حکم کرتا ہے أَن يَتَّخِذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ فِي حَيَاتِهِمْ وَأَوْصِيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ، کہ اپنی حیات میں ان کو ولی منتخب کر لیں اور اپنی وفات کے بعد اپنا وصی مقرر کر لیں انہیں۔ وَيَسِيرَ طَاعَةُ الْأَوْصِيَاءِ فِي أَعْنَاقِ الْأُمَمِ، اور اوصیاء کی اطاعت امتوں کی گردنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ ممن یقول بطاعت الانبیاء، جو بھی امتیوں میں سے یہ قائل ہے کہ میں اطاعت نبی میں ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہوں، ان کی اطاعت کا اظہار تب پتہ چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نبی کے وصی کی اطاعت ان امتوں کے گردنوں پر ڈالتا ہے۔ ثم یمتحن الاوصیاء بعد وفات الانبیاء، اے یہودی بھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصیاء کا انبیاء کی وفات کے بعد امتحان لیتا ہے فی 7 مواطن، 7 مقامات پر، لیبلو صبرہم، تاکہ وہ ان کے صبر کا امتحان لے سکیں۔ فَإِذَا رَضِيَ مِحْنَتَهُمْ، بس جب وہ ان کے امتحان سے راضی ہو جاتا ہے، ختم لهم بالسعادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سعادت کی مہر لگا دیتا ہے۔ لِيُلْحِقَهُمْ بِالْأَنْبِيَاءِ،
تاکہ وہ انبیاء سے ملحق ہو جائے، وقد اکمل لہم السعادہ، اور ان کی سعادت پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ جب یہ کلام یہودیوں کے سردار نے سنا تو امیر کائنات کو مخاطب ہو کے فرمایا، صدقت یا امیر المومنین، اے امیر کائنات آپ سچ فرماتے ہیں کہ اوصیاء کا اللہ تبارک و تعالی 7 مقامات پر امتحان حالت حیات انبیاء میں لیتا ہے، اور 7 مقامات پر امتحان حالت وفات کے بعد ان اوصیاء کا اللہ امتحان لیتا ہے۔ اب اس یہودی نے امیر کائنات سے یہ التجا کی کہ یا امیر کائنات آپ مجھے وہ تمام امتحانات اپنے بتائیں جس جس جگہ پر آپ کو امتحانات کا سامنا ہوا۔ بہت طویل حدیث ہے۔ امیر کائنات وہ 7 مقامات بھی اس یہودی کو بتاتے ہیں، اور وہ 7 مقامات جو رسول خدا کے بعد امیر کائنات نے جس جگہ پر امتحانات دیے وہ بھی اس سے آشنائی کرواتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی رسول خدا کے بعد ان 14 امتحانوں میں گزری ہے۔ جب یہ 14 امتحان ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ امیر کائنات خاموش ہو جاتے ہیں، تو یہودیوں کا سردار پوچھتا ہے، یا امیر المومن آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ امیر کائنات کہتے ہیں کہ یہودی بھائی، اگر میں تمہیں ایک حقیقت سے آشنائی کرواؤں تو کیا تم قبول کرو گے؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ کیوں نہیں مولا، میں ابھی آپ پر اسلام لے آیا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، میں یقیناً آپ کی ہر بات کی تصدیق کروں گا۔ امیر کائنات ایک مرتبہ اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ ان قریب اس پیشانی کے خون سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ وہ وقت قریب ہے کہ دنیا کا شقی ترین آدمی، ملعون ترین آدمی اپنی تلوار سے میری پیشانی کو نشانہ بنائے گا، اور میری پیشانی کے خون سے میری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ حبیب بن عمرو سے روایت ہے کہ جب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی تو میں مولا کی عیادت کے لیے گیا۔ حبیب بن عمرو کہتا ہے کہ میں نے مولا کی جو حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے مولا کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا، مولا یہ ضربت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گی، انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو امیر کائنات ایک مرتبہ آہ بھر کے اور رو کر کہتے ہیں، اے حبیب کس کو دلاسے دیتے ہو کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ نے جس کا وعدہ مجھ سے کیا تھا، اور رسول خدا اس وقت میرے جانب میں بیٹھے ہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ میں تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی جناب ام کلثوم جو ایک حجرے میں تشریف فرما تھیں، وہاں سے ان کی گریے کی آواز بلند ہوئی تو امیر کائنات مخاطب ہو کے فرماتے ہیں تو امیر کائنات مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے ام کلثوم آپ کیوں گریہ فرما رہی ہیں؟ بی بی ام کلثوم جواب میں کہتی ہے، بابا آپ نے ابھی تو کہا کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں گریہ کر رہی ہوں آپ پہ؟ امیر کائنات کہتے ہیں کہ بیٹی گریہ نہ کرو، کہ یہ تمہارے نانا رسول خدا ہیں جو میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ تمہاری دادی خدیجہ ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اوصیاء ہیں جو علی کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جبرائیل ہے، یہ ملائکہ ہیں جو میرا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں،